لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اذانیں 3 ہوتی ہیں، اس کا جواب کیا دیا جائے؟ ہمارے ہاں اذانیں 3 ہوتی ہیں کیونکہ ہم نمازوں کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیونکہ تعداد میں دنیا میں کم ہیں، اس لیے ہم سے سوال کیا جاتا ہے، جبکہ ہمیں سوال کرنا چاہیے اپنے دوستوں سے کہ پیغمبر اکرم نے نمازیں ملا کر پڑھیں، ظہر اثر کو پیغمبر نے ملا کے پڑھا اور علیحدہ علیحدہ بھی پڑھا، مغرب عشاء کو پیغمبر اکرم نے ملا کے پڑھا اور علیحدہ علیحدہ بھی پڑھا۔ تو ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں کہا جو علیحدہ پڑھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، لیکن ہم جو ملا کر پڑھتے ہیں، تو اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم جو ملا کر پڑھتے ہیں ہم غلط پڑھتے ہیں، تو یہ پیغمبر اکرم پر اعتراض ہے۔ پیغمبر اکرم نے دونوں طریقے پر عمل کر کے دکھایا تاکہ میری امت آسانی میں رہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اہل سنت کی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ اب جب آپ کو 2 نمازوں کو ملا کے پڑھنا ہے تو اذان کا فلسفہ ہے اعلان، لوگوں کو آگاہ اور اطلاع کرنا کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے۔ تمام فقہی کتابوں میں اذان اعلام اور ہے، اذان للصلاۃ اور ہے، نماز کی اذان اور ہے اور اعلان کی اذان اور ہے۔ تو لاؤڈ اسپیکر پر جو اذان کہی جاتی ہے وہ اذان کہی جاتی ہے اعلام کی اذان، یعنی اعلان کی اذان۔ اعلام بھی لفظ صحیح ہے میم کے ساتھ اور نون کے ساتھ، اعلان بھی لفظ صحیح ہے۔ اور پھر جب لوگ سب اعلان سن کر جمع ہو جاتے ہیں تو پھر دوسری نماز کے لیے ہمارے ہاں اقامت کہہ لی جاتی ہے، اور اگر اذان بھی کہی جائے مطلق ذکر کی نیت سے تو وہ بھی صحیح ہے، اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ اسے لاؤڈ اسپیکر پر کہا جائے، کیونکہ جنہیں بلانا تھا انہیں بلا لیا گیا اور انہیں پتا ہے کہ اب سب جمع ہوں گے تو دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے۔ یہ 17 کا عدد میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے کہ دن رات میں فرض نماز کی جو رکعتیں ہیں وہ 17 ہیں، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے۔ 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء، یہ جو 17 فرائض بنتے ہیں اس کی نسبت۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ بات کی تھی تو لوگوں کی طرف سے یہ بھی کیوری آئی کہ بھئی اہل تشیع آپ کیوں کہتے ہیں؟ اہل تشیع تو 3 نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو بھائیو، اہل تشیع 3 نمازیں نہیں پڑھتے، اہل تشیع بھی 5 نمازیں ہی پڑھتے ہیں۔ وہ نمازوں کو جمع کرتے ہیں، ظہر اور عصر کو جمع کرتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کرتے ہیں۔ تو جہاں تک سفر کا معاملہ ہے، بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہمیشہ ظہر اور عصر کو جمع کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کو، اسے ظہرین اور مغربین کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک حدیث ایسی ہے جو صحیح مسلم میں 3-4 طرق اس کے آئے ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1629 نمبر اور 1633 نمبر، جس پہ امام نووی نے صحیح مسلم میں باب بھی باندھا ہے کہ سفر کے علاوہ حضر میں بھی، عام حالات میں بھی نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ اہل سنت کے لوگ چھپاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گاٹے ہی نہ فٹ ہو جائے، پھر تو شیعہ سے دلیل پکڑیں گے۔ بات اہل سنت اہل تشیع کی نہیں، بات امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی۔ فرقہ واریت کی لعنت کو چھوڑیں، فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دیں، تب یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ تو میں نے نمبر بتایا صحیح مسلم 1629، 1633۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ شریف میں بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے ظہر اور عصر کی نماز جمع کروائی۔ پہلے 4 فرض ظہر کے پڑھے، پھر 4 عصر کے جماعت کے ساتھ، اور پھر مغرب اور عشاء کی جمع کروائی، 3 مغرب کے فرض اور 4 عشاء کے۔ اب جب یہ انہوں نے بات کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ظاہر ہے کہ آگے سب کے لیے پریشانی تھی۔ تو یہ حدیث جو تابعی بیان کرتے ہیں وہ ہیں سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ، المتوفى 96 ہجری۔ جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی، ابن عباس کے شاگرد تھے، تو ان کے آگے سے شاگرد جو ہیں وہ تبع تابعی ابو زبیر پوچھتے ہیں کہ سعید ابن جبیر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالت میں بھی نمازوں کو جمع کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے بھی یہی سوال حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو عام حالت میں بھی جمع کیا تھا، تو کیوں کیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ امت کے لیے نمازوں کے معاملے میں کوئی تکلیف نہ باقی رہے، آسانی پیدا ہو جائے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر رحم فرمانے والے ہیں۔